بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس تمہیدی گفتگو کا آخری سلسلہ ہے اور پھر ہم اصل بحث میں داخل ہو جائیں گے۔ آج کی بحث کا عنوان یہ ہے کہ تشریعی دنیا میں نسبتوں کا عقلی ادراک، یعنی جس طرح عالم تکوین میں تکوینی دنیا میں اشیاء کے درمیان نسبتیں موجود ہیں اور عقل ان کا ادراک کرتی ہے، اسی طرح تشریعی دنیا میں، قانونی دنیا میں اور احکام کی دنیا میں بھی احکام کے درمیان نسبتیں موجود ہیں اور ان نسبتوں کا ادراک عقل کرتی ہے۔ اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ نسبتیں کیسے عقل ادراک کرتی ہے، اس کی کلیت کیا ہے۔ کلی تصویر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، پھر جب اصل بحث میں داخل ہوں گے تو جزئیات مزید روشن ہو جائیں گی۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کر لیتے ہیں۔ وَكَمَا يُدْرِكُ الْعَقْلُ هَذِهِ الْعَلَاقَاتِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ وَيَسْتَفِيدُ مِنْهَا فِي الْكَشْفِ عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ أَوْ عَدَمِهِ كَذَلِكَ يُدْرِكُ الْعَلَاقَاتِ الْقَائِمَةَ بَيْنَ الْأَحْكَامِ ويستفيد منها في الكشف عن وجود حكم أو عدمه، فهو يدرك مثلا التضاد بين الوجوب والحرمة كما كان يدرك التضاد بين السواد والبياض، وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد إذا عرف وجود البياض، كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا، ونطلق على الأشياء اسم العالم التكويني وعلى الأحكام اسم العالم التشريعي. وكما يمكن للعقل أن يكتشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، كذلك يمكن للعقل أن يكتشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات. ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے نسبتوں کی شناخت پر مبنی عقلی اکتشافات کا جائزہ لیا تھا اور بتایا تھا کہ جب عقل نسبتوں کی شناخت کرتی ہے تو اس کے حوالے سے کچھ احکام کو وہ خود بخود اس کے اوپر مترتب کرتی ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی جسم میں جب سفیدی کا اکتشاف کرتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ پھر یہ سیاہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے پہلے سے ہی سیاہ اور سفید کے درمیان تضاد کی نسبت کو کشف کر لیا، لہٰذا اس کا عدم اجتماعیت یا قابل جمع نہ ہونا یہ پہلے سے ہی تعین شدہ امر ہے، لہٰذا جب وہ کشف کرتی ہے کہ یہ سفید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ جب عقل تلازم کی نسبت کو کشف کرتی ہے تو سبب اور مسبب کے درمیان، تو پھر وہ اس بات کو بھی کشف کر لیتی ہے کہ جب سبب آ جاتا ہے نا تو مسبب خود بخود آ جاتا ہے، پھر اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو بتایا جائے کہ مسبب آیا ہے یا نہیں آیا، نہیں، صرف سبب کا آنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اس تلازم کی نسبت کی وجہ سے مسبب کے وجود کو خود بخود کشف کر لیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بتایا کہ تقدم اور تأخر کے اکتشاف سے جب وہ کشف کرتی ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان تقدم اور تأخر کی نسبت ہے تو اس کشف سے وہ یہ بھی نتیجہ لیتی ہے کہ اگر متقدم نہیں آیا تو پھر متأخر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کا وجود مبتنی ہے متقدم کے وجود پر، یعنی ہاتھ کا ہلنا متقدم ہے چابی کے ہلنے سے، لہٰذا اگر ہاتھ نہیں ہلا تو پھر چابی بھی نہیں ہل سکتی۔ آج کا سبق در حقیقت ورود ہے اصل بحث کے لیے،
یہ تمہیدی بحث جو ہے وہ آج کی بحث کے لیے تھی، اور آج کی بحث ورود ہے اور مقدمہ ہے کس کا؟ اصل بحث کا۔ وہ یوں کہ ہم نے جتنی بھی فی الحال بحث کی ہے وہ عالم تکوین میں تھی، چونکہ دنیا دو قسم کی ہے، ایک عالم تکوین ہے یا تکوینی دنیا ہے جو حقیقی دنیا بھی کہلاتی ہے، طبیعی دنیا بھی کہلا سکتی ہے، یعنی ایک دنیا ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، نیچرل ہے، جس کے اندر چیزیں موجود ہیں، ان کو چاہے کوئی اعتبار کرے چاہے اس کو کوئی اعتبار نہ کرے وہ موجود ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عالم تکوین یا تکوینی دنیا، جیسے ہم نے سورج کی مثال دی، پانی کی مثال دی، دن رات کی مثال دی، یہ ساری کے سارے جو مثالیں ہیں یہ عالم تکوین سے وابستہ ہیں۔ یہ حقیقی دنیا ہے، یہ طبیعی دنیا ہے، یہ نیچرل ہے۔ جس طرح یہ ایک جہان ہے، یہ ایک دنیا ہے، یہ ایک ورلڈ ہے، اسی طرح ایک اور دنیا بھی ہے جس کو عالم تشریع کہتے ہیں، قانونی دنیا کہتے ہیں، اعتباری دنیا کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیونکہ ہماری جو بحث ہے نا علم اصول میں وہ شریعت سے متعلق ہے، شریعت یعنی جو قوانین شریعت نے دیے ہیں، اور علم فقہ جو ہے وہ ان کا متولی ہے، علم فقہ جو ہے وہ ان کا متولی ہے، یعنی ان کو اپنے ذمے لیے ہوئے۔ اور علم فقہ جب استدلالی اس میں آتا ہے، استدلالی طرز میں آتا ہے، تو اس کے لیے علم اصول کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اصل میں یہ بحث مقدمہ تھی کہ ہم نے شریعت کے قانون کو سمجھنا ہے، لہٰذا تشریعی دنیا، قانونی دنیا جو اعتباری دنیا ہے، اس کے حوالے سے اصل بحث ہے کہ جس طرح سے عقل عالم اشیاء میں، تکوینی دنیا میں علاقات، روابط، نسبتوں کو کشف کرتی ہے، اسی طرح تشریعی دنیا میں بھی عقل کس کو کشف کرتی ہے؟ روابط کو کشف کرتی ہے، نسبتوں کو کشف کرتی ہے، علاقات کو کشف کرتی ہے۔ ان علاقات کو جو عقل کشف کرتی ہے اس حوالے سے بحث ہے، اور دلیل عقلی میں ہم اسی بحث پر، اسی محور پر گفتگو کریں گے کہ دلیل عقلی یعنی عقل ان اشیاء کے درمیان روابط کو خود کشف کرتی ہے، جس طرح رابطہ تضاد ہے، تلازم ہے، تأخر ہے، یہ سارے روابط ہیں جو جس طرح عالم تکوین میں کشف ہوتے ہیں اسی طرح عالم تشریع میں بھی کشف ہوتے ہیں۔ کچھ مثالیں ہم دے دیتے ہیں، مثلا تشریعی دنیا میں بھی تضاد جو ہے وہ تکوینی دنیا کی طرح قابل کشف ہے۔ کیسے قابل کشف ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسے دو احکام جو جمع نہ ہو سکے۔ ہم نے اشیاء کی دنیا میں عالم تکوین میں بتایا تھا کہ عالم تکوین میں تضاد سے مراد وہ ایسی دو اشیاء ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح دن رات، سیاہی سفیدی، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تشریعی دنیا میں بھی کچھ احکام ایسے ہیں جو جمع نہیں ہو سکتے، مثلا وجوب حرمت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو چیز واجب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پسندیدہ ہے، اس کا انجام دینا ضروری ہے، اس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر مصلحت موجود ہے۔ جبکہ دوسری طرف حرمت ہے جس کو ترک کرنا ہے، جس کے اندر مفسدہ ہے، جس کے اندر نقصان ہے، تو یہ ساری چیزیں، لہذا وجوب اور حرمت جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہی چیز واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ استحباب اور کراہت بھی جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ استحباب میں پسندیدگی ہے، ایک چیز جو پسندیدہ ہوتی ہے وہ مستحب ہوتی ہے، اور ایک چیز جو مکروہ ہوتی ہے وہ ناپسندیدہ ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز پسندیدہ بھی ہو اور ناپسندیدہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تشریعی دنیا میں بھی تضاد پایا جاتا ہے، وجوب و حرمت کے درمیان، استحباب اور کراہت کے درمیان یہ تضادات موجود ہیں۔ تلازم کی بھی مثال دیکھ لیں، مثلا تلازم جس طرح عالم تکوین میں ہوتا ہے اسی طرح عالم تشریع میں بھی تلازم ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلا دو احکام ہوتے ہیں جن میں ایک کے آنے سے دوسرا خود بخود آ جاتا ہے، یعنی دو احکام ہیں اور دو احکام میں ایک کا حکم موجود ہے، دوسرا جو حکم ہے وہ خود بخود آ رہا ہے۔ کیسے؟ مثال، ایک مرکب ہے
یعنی ایک واجب آپ فرض کریں جو مرکب ہو اور اس کے اندر کچھ اجزاء پائے جائیں. اب جب مرکب کے اوپر وجوب کا حکم آتا ہے نا تو اس کے اجزاء کے اوپر وجوب کا حکم خود بخود آ جاتا ہے، یعنی تلازم پایا جاتا ہے. ہم نے جس طرح عالم وجود میں، عالم اشیاء میں ہم نے بتایا تھا، عالم تکوین میں ہم نے بتایا تھا کہ مثلا جب پانی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ پانی اور گیلا پن خود بخود آ جاتا ہے. پانی جب آتا ہے تو گیلا پن ساتھ میں آتا ہے. آگ جب جلتی ہے تو حرارت خود بخود آتی ہے. تو یہاں پہ عالم تشریع میں بھی ایسا ہے، جب ایک مرکب کے اوپر وجوب کا حکم آتا ہے تو اس کے اجزاء کے اوپر بھی وجوب کا حکم آ جاتا ہے. مثلا مثال لیں، جیسے نماز ہے، نماز واجب ہے. اب نماز جب واجب ہو گئی تو تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ اس کا جز ہے. اب تکبیرۃ الاحرام کے لیے علیحدہ وجوب وضع کرنا پڑے گا، یا مثلا رکوع ہے یا مثلا سجدہ ہے، اس کے لیے علیحدہ وجوب وضع کرنا پڑے گا، یعنی یہ خود بخود آ جائے گا. کہتے ہیں یہ خود بخود آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مرکب جو ہے وہ اصل ہے اور جو اس کے اجزاء ہیں وہ اسی کے ضمن میں موجود ہیں. لہذا ایک چیز کے جو اجزاء ہیں اس کے درمیان اور مرکب کے درمیان حکم میں تلازم پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایک چیز جو ہے وہ مرکب واجب ہو اور اس کے جو لازمی اجزاء ہیں وہ کیا ہوں؟ وہ واجب نہ ہوں. ہاں ہو سکتا ہے ایک مرکب ہو لیکن اس کے اندر کچھ اجزاء ایسے ہوں جو لازمی نہ ہوں، ان کا حکم علیحدہ سے بیان ہوتا ہے. مثلا نماز میں قنوت ہے، یہ لازمی نہیں ہے، یعنی نماز کا جز نہیں ہے، اس کا اضافی ہے، یعنی آپ اس کو اور دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ نماز کے اندر قنوت بھی ہوتا ہے. لیکن نماز کے جو اصلی اجزاء ہیں ان کے اندر اور خود نماز کے اندر جو وجوب ہے اس کے اندر تلازم پایا جاتا ہے. پس تشریعی دنیا میں بھی تلازم موجود ہے جس طرح عالم تکوین میں تلازم موجود ہے. تو اسی مقدمے کے ساتھ اصل بحث میں وارد ہو جائیں گے اور کل انشاءاللہ اصلی بحث میں کو آغاز کر دیں گے. اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب. دراست العلاقات العقلیہ کے عنوان کے تحت بحث جاری تھی. فرماتے ہیں کہ وَكَمَا يُدْرِكُ الْعَقْلُ هَذِهِ الْعَلَاقَاتِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ وَيَسْتَفِيدُ مِنْهَا فِي الْكَشْفِ عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ وَعَدَمِهِ كَذَلِكَ يُدْرِكُ الْعَلَاقَاتِ الْقَائِمَةَ بَيْنَ الْأَحْكَامِ. کہتے ہیں جس طرح سے عقل ان روابط کو اور تعلقات کو جو اشیاء کے درمیان موجود ہیں ان کو درک کرتی ہے اور پھر اس درک کرنے کے نتیجے میں اس سے استفادہ کرتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے وجود یا عدم وجود کو کشف کر سکے، کذالک اسی طرح یدرکو عقل درک کرتی ہے ان علاقات اور روابط کو جو قائم ہوتے ہیں احکام کے درمیان. احکام سے مراد شریعت کے احکام ہیں. وَيَسْتَفِيدُ مِنْهَا فِي الْكَشْفِ عَنْ وُجُودِ حُكْمٍ أَوْ عَدَمِهِ. اور پھر اس کشف کرنے کے بعد، علاقے کشف کرنے کے بعد اس سے فائدہ لیتی ہے کہ وہ کشف کرے کہ وہ حکم موجود ہے یا موجود نہیں ہے. مثلا کیسے؟ کہتے ہیں فَهُوَ يُدْرِكُ مَثَلًا التَّضَادَ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ. کہتے ہیں مثلا عقل درک کرتی ہے وجوب اور حرمت کے درمیان تضاد کو، کما کان یدرک التضاد بین السواد والبیاض، جس طرح کہ وہ تضاد کو درک کیا کرتی تھی سواد اور بیاض کے درمیان. یہاں پہ تھی کا جو لفظ ہے وہ اس لیے کہ جس طرح ہم گزشتہ مباحث میں علاقات کا ذکر کر چکے ہیں، یعنی اشیاء کے درمیان روابط کا، وہاں پہ ہم مثال دے چکے ہیں، تو اب اسی مثال کو یہاں پہ جب فٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا. اسی طرح کہتے ہیں وَكَمَا كَانَ يَسْتَخْدِمُ هَذِهِ الْعَلَاقَةَ فِي نَفْيِ السَّوَادِ. اب جب درک کر لیا تو اس کا استخدام کرتی ہے. کہتے ہیں جب درک کر لیتی ہے اس علاقے کو تو اس کو استخدام کیا کرتی تھی فی نفی السواد اذا عرف وجود البیاض، کہ جب وہ جان لیتی ہے کہ بیاض کا وجود ہے تو اس کو استفادہ کرتی ہے کہ یہاں پہ پس سواد موجود نہیں ہے. بیاض یعنی سفیدی، جب سفیدی کے وجود کو جان لیتی ہے کسی بھی جسم کے اندر تو پھر اس سے وہ نتیجہ لیتی ہے کہ پس اب سیاہی موجود نہیں ہے. اسی طرح
عالم احکام میں بھی ایسا ہے. كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل اذا عرف انه حرام. اسی طرح وہ استخدام بھی کرتی ہے تضاد کے علاقے کو جو وجوب اور حرمت کے درمیان موجود ہے اس بات کی نفی کے لیے کہ ایک چیز واجب نہیں ہے، ایک فعل واجب نہیں ہے. کب؟ اذا عرف انه حرام، جب وہ جان لیتی ہے کہ حرام ہے. جب ایک چیز کے بارے میں جان لیتی ہے کہ حرام ہے بس اس کا مطلب ہے کہ واجب نہیں ہے. حتیٰ کہ جب جان لیتی ہے کہ یہ چیز مستحب ہے تب بھی وہ حرام نہیں ہے یا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیز مستحب ہوتی ہے وہ اس جہت سے کم از کم مکروہ نہیں ہو سکتی. مثلا نماز مغرب کے بعد جو ہے 4 نوافل مستحب ہیں، اب وہ مکروہ نہیں ہو سکتے اس جہت سے کہ مستحب ہے. ہاں ممکن ہے کسی اور جہت سے اس کے اوپر کوئی اور حکم لگ سکے ثانوی اعتبار سے. فَهُنَاكَ إِذَنْ أَشْيَاءٌ تَقُومُ بَيْنَهَا عَلَاقَاتٌ فی نظر العقل. پس نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہونا کا اذن، پس نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر اشیاء موجود ہیں کہ جن کے درمیان علاقات ہیں عقل کی نظر میں، جن کے درمیان روابط اور نسبتیں قائم ہیں عقل کی نظر میں. اسی طرح وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ تَقُومُ بَيْنَهَا علاقات فی نظر العقل ایضاً، یعنی احکام بھی اسی طرح موجود ہیں کہ عقل کی نظر میں ان کے درمیان روابط موجود ہیں. وَنُطْلِقُ عَلَى الْأَشْيَاءِ اسْمَ الْعَالَمِ التَّكْوِينِي، ہم اشیاء پر اطلاق کرتے ہیں عالم تکوینی کا نام. وَعَلَى الْأَحْكَامِ اسْمَ الْعَالَمِ التَّشْرِيعِي، اور احکام پر ہم اطلاق کرتے ہیں عالم تشریعی یعنی تشریعی دنیا. ایک تشریعی دنیا ہے، ایک تکوینی دنیا ہے. دونوں کے درمیان علاقات، دونوں کے آپس میں علاقات کا تعین یا علاقات کا استکشاف عقل کرتی ہے. وَكَمَا يُمْكِنُ لِلْعَقْلِ أَنْ يَكْتَشِفَ وُجُودَ الشَّيْءِ أَوْ عَدَمَهُ فِي الْعَالَمِ التَّكْوِينِي عَنْ طَرِيقِ تِلْكَ الْعَلَاقَاتِ كَذَلِكَ يُمْكِنُ لِلْعَقْلِ أَنْ يَكْتَشِفَ وُجُودَ الْحُكْمِ أَوْ عَدَمَهُ فِي الْعَالَمِ التَّشْرِيعِي عَنْ طَرِيقِ تِلْكَ الْعَلَاقَاتِ. بس جس طرح ممکن ہے کہ عقل کسی بھی چیز کے وجود یا عدم کو عالم تکوینی میں کشف کرے اس طریق سے کہ ان علاقات کی طریق سے، ان علاقات کے توسط سے، اسی طرح عقل کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حکم یا عدم حکم کو کشف کرے عالم تشریعی میں انہی علاقات کی طریق اور توسط سے. جیسا ہم نے مثال دے دی کہ جس طرح تضاد ہے اور تضاد کے توسط سے وہ درک کرتی ہے کہ جب ایک چیز حرام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واجب نہیں ہے. ومن اجل ذلك كان من وظيفة علم الاصول ان يدرس تلك العلاقات في عالم الاحکام. اسی وجہ سے علم اصول کا یہ وظیفہ ٹھہرتا ہے کہ وہ ان علاقات اور روابط کو جو عالم احکام میں موجود ہیں ان کا مطالعہ کرے، ان کے بارے میں گفتگو کرے، بحث کرے. بے وصفہا، وہ کیوں گفتگو کرے؟ بے وصفہا قضایا عقلیتاً، اس وصف سے کہ وہ قضایا عقلی ہیں، یعنی اس جہت سے ان کو گفتگو کرے کہ چونکہ وہ عقلی قضایا ہیں، عقلی مقولے ہیں کہ صالحتاً، کہ جن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ لأن تکون عناصر مشترکۃ فی عملیت الاستنباط، کہ وہ عناصر مشترکہ قرار پا سکیں عملیات استنباط میں. پس اس لحاظ سے یہ علم اصول سے مربوط ہیں کیونکہ ان علاقات سے ہم احکام کو کشف کر سکتے ہیں. عالم احکام کے درمیان جو علاقات موجود ہیں ان کو ہم استدلالی عمل میں عناصر مشترکہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. یہ تمہیدی گفتگو تھی. اب جو ہے وہ اگلے سبق میں اصل موضوع میں شامل ہو جائیں گے. سبق کا بلکہ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ عالم دو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہوتا ہے. ایک عالم تکوین ہے، تکوینی دنیا ہے، حقیقی دنیا ہے، طبیعی دنیا ہے، اور دوسرے عالم تشریع ہے، عالم قانون ہے، عالم حکم ہے، عالم اعتبار ہے، جس میں قانون وضع ہوتے ہیں، قانون کو بنایا جاتا ہے. بس جس طرح تکوینی دنیا میں اشیاء موجود ہوتی ہیں، اسی طرح تشریعی دنیا میں احکام موجود ہوتے ہیں اور قوانین موجود ہوتے ہیں. عقل کا کام یہ ہے کہ تکوینی دنیا میں اشیاء کے درمیان
نسبتوں کا ادراک کرتی ہے، روابط کا ادراک کرتی ہے، اور پھر ان کے اندر نسبت سنجی کر کے احکام جاری کرتی ہے اور استکشاف حکم کرتی ہے۔ اسی طرح تشریعی دنیا میں بھی احکام کے درمیان نسبتوں کا عقلی ادراک ممکن ہے، اور عقل یہ کام انجام دیتی ہے کہ وہ احکام کے درمیان نسبت سنجی کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کون سی نسبت پائی جاتی ہے، آیا یہ نسبت تضاد کی نسبت ہے، تلازم کی نسبت ہے، سبب و مسبب کی نسبت ہے۔ ان تمام نسبتوں کے بعد پھر وہ اسی کے تناسب سے احکام جاری کرتی ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ اس کے بعد ہم عقل کے ادراکات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کون سے احکام ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے درمیان عقل جو ہے وہ روابط کا تعین کرتی ہے، ایسے عناصر مشترکہ کہ جو ہمیں ایسے عناصر مشترکہ یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ بحث جو کرنی ہے وہ عناصر مشترکہ کے حوالے سے کرنی ہے، جزئی احکام کے حوالے سے نہیں کرنی۔ لہٰذا ایسے عناصر مشترکہ کہ جن کے ادراک سے جن کے درمیان نسبتوں کے ادراک سے ہم کیا کر سکیں، استنباطی عمل میں ہمارے کام آ سکیں، ان عناصر مشترکہ کو ہم یہاں پہ زیر بحث لائیں گے کہ جنہیں عقل درک کرتی ہے، اور اس ادراک کے نتیجے میں ہمیں کچھ ایسے مفاہیم ملتے ہیں کہ جنہیں ہم عناصر مشترکہ کے طور پر فقہ میں استنباط کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔